اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ صف آیت نمبر 5 اس کے ترجمہ و تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ سورہ صف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس بات کی ممانعت فرمائی کہ جس بات کا دعویٰ کیا جائے پھر اس پر عمل پیرا نہ ہوا جائے۔ اللہ نے اس کی ممانعت فرمائی کہ جس بات کا دعویٰ کرو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ اور اب گزشتہ جو صورت تھی اس میں کفار، منافقین، مشرکین سے دوستی نہ رکھنے کا حکم تھا، سورہ جو ہے ممتحنہ میں۔ اور یہ جو سورہ صف ہے اس میں جہاد کا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر فرما رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 بار قرآن پاک میں جو ہے موسیٰ کا لفظ جو آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اس ضمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان کی حکم عدولی کی، اطاعت نہیں کی، تو یہ کیفیت امت محمدیہ میں جو ہے پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں ستاتے ہو۔ تو بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جہاں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، جسمانی طور پر اذیت دے کر، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر۔ اب قارون جو تھا وہ آپ کا بھتیجا تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، یعنی یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک فاحشہ اور بدکارہ عورت تھی، اس کے ذریعے تہمت لگوائی۔ اس طرح بنی اسرائیل نے بھی مختلف واقعات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر کے تو ان کو جو ہے اذیت پہنچائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے تو امت محمدیہ کو یہ تلقین فرمائی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ستائے گئے، ان کی حکم عدولی کی گئی، یہی چیز اب جو ہے امت محمدیہ میں
یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلنا جس طرح کے بنی اسرائیل والوں نے کیا۔ تو بنی اسرائیل کی جو ہے بدعمالی کو اللہ نے اس نظریے سے ذکر کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں علماء فرماتے ہیں، محققین کے بڑی مماثلت ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا کہ فرعون کے ظالمانہ اقدامات میں سے ایک یہ قدم بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی پیدا ہونے والے بیٹے ہیں ان کو وہ قتل کروا رہا تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر پرورش جس طرح ایک گھر میں ہونی چاہیے تھی ماں باپ کے سائے تلے، پھر ویسی نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور ان کی پرورش بھی پھر ایسے ہی ہوئی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ حضرت آمینہ بچپن میں انتقال کر گئی، اور پھر فرعون جیسا سرکش جو حاکم تھا اسی طرح کے جو سردار تھے اور رئیس تھے قریش کے، سرکش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنا کرنا پڑا۔ فرعون مرتے ہوئے کہہ رہا جی کہ میں اب جو ہے ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ قرآن کریم میں دیگر جو ہے وہ آیات میں آتا ہے، ان لمحات کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور دوسری طرف ابو جہل جیسا سرکش جنگ بدر میں قتل ہوتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سینے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ابھی اس کے سانس باقی تھے، موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، تو وہ بھی ایسا متکبر تھا، کہنے لگا کہ مجھے افسوس ہوگا کہ میں ایک کھیتی باڑی کرنے والے کسان اور چرواہے کے ہاتھ سے میں مر رہا ہوں، کسی جنگجو اور کسی سردار کے ہاتھوں مجھے موت نہیں آ رہی۔ یعنی اتنا وہ سرکش تھا ابو جہل، اور اتنا اس میں بھی تکبر تھا۔ اسی طرح اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ آدمی قتل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے جو ہے وہ ذبح کرو، اور اس گائے کو ذبح کر کے جناب اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگا دو، تو وہ مقتول خود ہی قاتل کا نام بتائے گا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا۔ اب اللہ کا حکم تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، تو کہنے لگے کہ اب ہم بنی اسرائیل نے کیا کہا کہ بھئی تم ہم سے مذاق تو نہیں کر رہی، یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کون سی کسوٹی ہے کہ جناب مقتول زندہ ہو کے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ واقعی اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہیلے بہانوں سے کیا کیا، کبھی کہہ رہے ہیں کہ گائے کا رنگ کیا ہونا چاہیے، کیسی گائے ہونی چاہیے، گابن ہو کیا ہو، فلاں فلاں۔ خیر اسی طرح اب جب یہ یہاں سے مصر سے نکلے، صحرائے سینا کی طرف گئے، تو کہنے لگے کہ اب ہمارے لیے، بلکہ اس سے پہلے بنی اسرائیل نے کہا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کہ ہمارے لیے جو ہے کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ 40 دن تک اعتکاف کیا کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ نے تورات تختیوں پہ لکھی لکھائی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ پھر جہاد کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ بھائی ہم تو جناب یہی بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا رب جا کے جو ہے وہ اس قوم سے جا کے لڑ لے۔ یعنی یہ کیا ساری نمونے اور واقعات بنی اسرائیل کی نافرمانی کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اچھا اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1700 برس کا فاصلہ ہے، 1700 سال حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک 1700 برس میں اللہ نے 1000 انبیاء بنی اسرائیل میں نازل میں مبعوث فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو 569 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی تقریباً 550 سال جو ہے 569 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب یہ کیا کہا انہوں نے بنی اسرائیل نے کہ بھائی ہم تو یہی بیٹھے ہیں، آپ جا کے اور آپ کا جو رب ہے وہ جا کے اپنی جو ہے قوم سے جا کے لڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے جو اطاعت کی، فرما برداری کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ طبری میں اور اسی طرح ابن کثیر اس کو بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار سے دونوں سے خطاب کیا کہ کیا بدر کے موقع پہ رائے دریافت کی کہ کیا کیا جائے، کیسے لڑا جائے۔ تو روایات میں آتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں اچھی رائے دی۔ پھر ایک صحابی تھے حضرت مقداد بن عمر، یہ اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو راہ دکھائی ہے آپ اس پر قائم دائم رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا کی قسم ہم وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو کہی تھی کہ ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے جا کے دشمن سے جو ہے وہ لڑے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی بات تو سن لی، لیکن اس کے باوجود بھی حضور بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے مزید کوئی مشورہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین کی طرف سے تو حضور مطمئن ہو گئے، لیکن انصار میں سے کوئی نہیں اٹھ رہا کہ جو دلی طور پر کہے کہ جی ہاں ہم ساتھ ہیں آپ کے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ارشاد فرما رہے تھے کہ مجھے مشورہ دو، کیا کیا جائے۔ تو پھر انصار میں سے ایک صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی طرح سعد بن عبادہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق بھی کی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی گھوڑے اتار دیں گے، آپ ہماری فکر نہ کریں۔ اب یہ انصار جو تھے ان کو محسوس ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی طرف سے تو جواب سن لیا، اب حضور انصار کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا تسلی بخش جواب جو ہے سننا چاہتے ہیں۔
تو روایات میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ دلی طور پر انصار بھی جو ہیں تیار ہیں اور کیا ہیں مہاجرین بھی تیار ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگو لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، کیوں اذیت دیتے ہو، کیوں تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تحقیق کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی مختلف موقع پہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور ان کی اطاعت نہیں کی تو پھر اللہ نے پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بڑا اذیت والا توہین والا معاملہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے کہ انہیں قتل ہی کر دو، بلکہ یہاں تک آتا روایات میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے دجال کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر معاذ اللہ انہوں نے تھوکا یہودیوں نے۔ یہی سرکشی ہے نا، آج دیکھ لیں وہاں فلسطین میں کیسے انہوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ پوری امت میں سے واحد جو فلسطینی ہیں وہ کس طرح مسجد اقصی کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہیں۔ اور عرب ممالک آپ دیکھیں انہیں کوئی پرواہ نہیں، اور یہ واحد پہلا موقع ہے کہ اس قدر فلسطینیوں نے جناب اسرائیلیوں کا جو ہے وہ نقصان کیا۔ کئی ان کے ہیلی کاپٹر ان کے گرائے، پھر جناب ان کے ٹینک جلائے، کئی فوجیوں کو جناب انہوں نے پکڑا قیدی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی جو ہے غیبی جو ہے وہ مدد فرمائے اور ان کا یہ جو جذبہ اللہ اس کو سلامت رکھے۔ جو مخلص آدمی ہوتے ہیں ان کو، جن کا پھر اللہ پہ بھروسہ ہو جاتا ہے نا، پھر دنیا دیکھتی ہے کہ واقعی پھر ان کا اللہ پہ بھروسہ، دیکھو پھر اللہ کے علاوہ ان کے ساتھ ہے بھی کوئی نہیں۔ ظاہری اسباب میں سے پھر بہت کم ہوتے، جیسے صدام حسین تھا، اللہ اسے بھی جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں نا تو ہٹلر نے اگر وہ چاہتا تو سارے کے سارے یہودیوں کو جناب ختم کر سکتا تھا۔ اس نے چند یہودی جو ہے باقی رکھے، اس نے کہا کہ میں نے اس لیے باقی رکھے تاکہ دنیا جان لے کہ یہ کیا ہے، ان کو میں نے مارا کیوں تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ اور پوری دنیا میں شاید کروڑ کے قریب بھی نہ ہو، یہ یا تو یہ فلسطین میں ہے اور یا پھر باقی یہ امریکہ وغیرہ میں، اس طرح برطانیہ میں بس۔ لیکن ایسے چال باز اور ایسے جو ہے دین دشمن ہیں کہ جب اپنے انبیاء کو نہیں انہوں نے بخشا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قاتل بھی یہی لوگ، بڑے بڑے انبیاء کو ان یہودیوں نے ستایا، شہید کیا۔ تو اب محققین کہتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ کی ذات چاہتی تو کیا تھا، جیسے ہٹلر جناب ان کو ختم کر رہا تھا، ختم ہو جاتے کب کے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے
ایک تو یہ کہ ان کی جو خباثت ہے یہ دکھانے کے لیے، دوسرا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا ہے دور کرتا ہے، راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو یہ ایک یہودیوں کو جو اللہ نے قائم رکھا، یہ ایک مسلمانوں پر بھی ایک آزمائش ہے، خاص طور پر جو اہل عرب ہیں، کہ جو تمام مسلمانوں میں بہترین جو ہیں وہ کیوں کہ قرآن بھی عربی، اہل جنت کی زبان بھی عربی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ بھی عرب تھے۔ تو یہ عرب کو اللہ نے ان کی بدعمالی کی سزا دینے کے لیے، بھائی وہ یہودیوں نے تو جب ختم ہونا ہے، ان کو تو دنیا میں بھی ان کی بدعمالی کی سزا ملے گی، آخرت میں بھی۔ لیکن دیکھیں وہ اتنے عرب ممالک مالی طور پر بھی وہ خوشحال، ہر چیز ان کے پاس، لیکن وہ اس کے سامنے جو ہے وہ اسرائیل کے سامنے بولتے نہیں۔ خیر ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ اسرائیل کا جو ہے یہ خاتمہ ہوگا، امام مہدی اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، روایات میں آتا ہے کہ چن چن کر یہودی جو ہے وہ قتل کیے جائیں گے، ختم ہوں گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پہ دبا پڑ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرے گا اس گناہ پہ اصرار کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کیا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہودیوں نے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی اختیار کی، فَلَمَّا زَاغُوا، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے جو ہے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ جو ہے راہ نہیں دکھاتا ہے نافرمان لوگوں کو، کہ جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جائیں گے، توبہ نہیں کریں گے، ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے، پھر اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، پھر ان کی موت ہی جناب آتی پھر اللہ کی نافرمانی میں۔ گزشتہ ماضی میں اللہ سے جو ہے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ایک وقت میں گزشتہ ماضی میں یہاں جب شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا تو وہاں مارگلا کوئی ٹاور تھا اسلام آباد میں یا راول پنڈی میں، تو وہ زلزلے سے عمارت گری وہ ہوٹل کی، تو ننگی لاشیں وہاں سے برآمد ہوئی۔ تو پھر یہ انجام ہوتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو پھر موت بھی اسی گناہ میں ہی آتی جو توبہ نہیں کرتے، اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ اس بارے میں نے وہ واقعہ پہلے بھی سنا رکھا ہے کہ ایک کوئی نیک بادشاہ تھا، اس کو خواب میں آتا ہے کہ جناب فلاں آدمی نے قبرستان میں کسی میت سے بدکاری کی ہے، تو اسے لاؤ اور اسے اپنا وزیر بنا لو۔ وہ کہتا ہے یار میں تو اتنا نیک حاکم، میں تو اپنی عوام میں یہ چیز برداشت نہیں کرتا، تو میں اس کو اپنا وزیر بنا لوں۔ خیر اس نے فوجی بھیجے اور دیکھا وہاں پہ وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا تو ڈر گیا کہ شاید کسی نے مخبری کر دی ہے بادشاہ کو، اسی لیے سپاہی آ گئے، تو پکڑ کے وہ لے گئے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا ہاں بھائی تو نے یہ کام کیا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو آج سے میرا وزیر ہے۔ بادشاہ کو پھر بھی جو ہے وہ دل میں تھا یار کہ کیا معاملہ ہے۔ اگلی رات سویا تو پھر وہ جناب اسے وہی بزرگ ملے، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جب اس نے اللہ کی یہ نافرمانی کی تو اللہ کو اس قدر اس پہ غصہ آیا کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم میں عذاب حتمی طور پہ لکھ دیا، اور فرمایا کہ یہ توبہ کی طرف نہ آئے، اس کے لیے اب اس کو وزارت اور
میں ڈال دو، اس کو کیا ہے کوئی حکومتی عہدہ دے دو تاکہ اس کا توبہ کی طرف دھیان ہی نہ آئے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا جناب، وہ بڑے بڑے وزیر مشیر، بڑے بڑے پروٹوکول جناب، تو اللہ کی جو ہے ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر خوش ہو کر ہی کسی کو عطا کرے، اللہ ناراض ہو کے بھی کسی کو عطا کر دیتا، تاکہ جو اس نے نافرمانی کی ہے اب جناب اس کی سزا آخرت میں اسے لازمی مل کے رہے۔ تو یہی اس چیز کو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ جو ہے راہ نہیں دکھاتا ہے نافرمان لوگوں کو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں بزرگان دین کہ توبہ کی امید پہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ کہہ رہی یار میں توبہ کر لوں گا، یہ گناہ کر لوں، بھائی زندگی کے کیا پتہ، گناہ کر کے ہٹو، کیا گناہ کرتے کرتے ہی موت آ جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر خیر فرمایا امت محمدیہ کے لیے کہ جس طرح بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اس طرح یہ چیز امت محمدیہ میں نہیں آنی چاہیے۔ اگلی آیت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اللہ ذکر خیر فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔